صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی بعض محدثین نے یہ روایت اپنی اپنی کتب حدیث میں بیان کی ہے۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرمایا کہ 3 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، آپ کی عبادت کا حال کیا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال جاننا بھی امت کے ذمہ لازم ہے، وہ اس لیے کہ عبادت بھی انہی کی طرف سے ملی ہے، انہیں اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے، اور ان کی طرف سے عبادت ملی ہے تو عبادت کا طریقہ بھی انہی کی طرف سے ملے گا۔ اگر عبادت انسان اپنی مرضی سے کرنے لگ جائے تو وہ عبادت نہیں رہے گی، خواہش نفس بن جائے گی، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو۔ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق کوئی عمل کرنا، اب چاہے وہ عبادت کسی بھی نوعیت کی ہو، جب ان کے حکم پر چلا جائے گا تو وہ عبادت کہلائے گا۔ تو اس لیے اس عبادت کا حال جاننا لازم ہے جو عبادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس انداز میں فرمایا کرتے تھے اسی کا نام عبادت ہے، اور ان سے ہٹ کر ان کے طریقے کی مخالفت کر کے یا اسے چھوڑ کر کوئی بھی کام ہوگا عبادت کے نام پر یا عبادت کے طور پر تو وہ عبادت نہیں ہوگا۔ تو حاضر ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال جاننے کے لیے۔ جب ان کو آپ کی عبادت کی خبر دی گئی، فلما اخبروا بہا، کہ آپ کی عبادت تو اس طرح کی ہوتی تھی، نمازیں اتنی ہوتی تھیں، روزے اتنے ہوتے تھے، ذکر و اذکار اتنا تھا، تلاوت اتنی تھی۔ تو جب ان کو عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا، یعنی کم اس معنی میں کہ اس سے تو کہیں زیادہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں کیوں کرنی چاہیے اس کی وجہ انہوں نے آگے بیان کی۔ فقالوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے، آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کہاں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کن بلندی اور اونچائی پر ہے۔ اس لیے کہ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ عظیم ذات ہے کہ ان کی خطائیں اگر تھیں بھی تو اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ پاک نے معاف فرما دی ہیں۔ اس لیے آپ جتنی بھی عبادت کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری بخشش کا تو کوئی اعلان نہیں ہے، اس لیے ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ آپس میں بات چیت ہوئی۔ اب ان تینوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے اپنے ارادوں کا اظہار کیا۔ پہلے نے کہا کہ میں تو آئندہ ہمیشہ ساری رات جاگ جاگ کر عبادت کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ اما انا فاصلی اللیل ابدا، اب میں پوری رات ہمیشہ عبادت کیا کروں گا، نیند مجھ پہ گویا کہ حرام ہے۔ اور دوسرے نے کہا وقال الآخر انا اصوم النہار ابدا، اب میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اب میں ہمیشہ کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، گھر نہیں بساؤں گا۔ تینوں کے یہ ارادے مضبوط تھے۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ ان تینوں نے یہ ارادے کیے ہیں، تو پھر آپ نے ان سے فرمایا کیا تم ہی وہ لوگ ہو، تم ہی ہو نا جنہوں نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں؟ آپ نے ان کے جملوں کو دہرایا اور بتایا کہ تم ہی 3 ہو جنہوں نے یہ جملے کہے ہیں، یہ باتیں کہی ہیں۔ پھر آپ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بات کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کی بات چیت آپ کی عدم موجودگی میں ہوئی تھی۔ جب آپ تشریف لائے، آپ نے ان کے حوالے سے یہ بات سنی تو گویا کہ پہلے آپ نے تصدیق اور تحقیق کی کہ تم ہی ہو، تو انہوں نے عرض کیا ہوگا جی ہم ہی ہیں، تو تحقیق اور تصدیق کے بعد پھر اگلی بات آپ نے ان کو فرمائی۔ فرمایا کہ واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں زیادہ رکھتا ہوں۔
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ لیکن میری حالت بھی یہ ہے کہ اصوم و افطر، کہ میں ایک دن روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی رکھا روزہ چھوڑ بھی دیا۔ وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ، میں رات کو نماز بھی ادا کرتا ہوں لیکن نیند بھی کرتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، یعنی یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہے، گھر بھی بسایا ہے اور بیویوں کے ساتھ نکاح بھی ہے، ان کے تمام اخراجات اور ان کے تمام کی تمام ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پھر جو اصول بیان فرمایا، یہ نصیحت فرمانے کے بعد ایک جامع اصول ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے بھی میری سنت سے منہ موڑا، یعنی میری سنت کو اس نے چھوڑا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ کس بات پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے؟ کتنے عظیم عبادت کے ارادے تھے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، ہمیشہ رات کو جاگنا اور ہمیشہ مجرد رہنا، بغیر نکاح کے، گھر بسائے بغیر صرف عبادت میں رہبانیت کی شکل اختیار کرنا۔ اتنے بڑے بڑے ارادے ہیں، بظاہر تو بہت بڑی بڑی عبادتیں تھیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی عبادت کا، اس قسم کے مذہب کا، اس قسم کی دین کا اور کاموں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے خوبصورت اور معتدل دین کی سب سے بڑی خوبی ہے دین و دنیا کا حسین امتزاج، کہ اس میں دین بھی بہترین، دنیا بھی بہترین، اور انسان کی فطرت کے تمام تقاضوں کا خیال رکھا گیا، اور ہر چیز عین توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے۔ اگر عبادات ہیں وہ بھی توازن و اعتدال کے ساتھ ہیں، اگر عقائد ہیں، عقائد میں عقیدہ توحید ہے تو عقیدہ توحید عین توازن و اعتدال کا پیغام ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا بھی حرام ہے، کفر کرنا بھی حرام ہے، اللہ پاک کی محبت سب سے زیادہ دل میں رکھنا بھی فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جھوٹے معبود ہیں ان جھوٹے معبودوں کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا، کہ کہیں اس جذبے میں اتنا انسان آگے نہ نکل جائے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو وہ گالی دے گا، تو اگر یہ ایسا کرے گا تو وہ پلٹ کے جواب میں معاذ اللہ سچے رب کی گستاخی اور بے ادبی کریں گے۔ توحید کے اندر توازن اور اعتدال کا درس ہے، اسی طرح عقید آخرت ہے، اس کے اندر بھی اعتدال کا درس ہے۔ عقید آخرت یہ بتلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، کھیتی ہے، جو یہاں انسان بوئے گا وہ وہاں کاٹے گا، جیسا کرے گا ویسا وہاں اس کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ رہبانیت کو حرام قرار دیا گیا، وہ رہبانیت جس میں انسانی فطرت کے خلاف انسان چلتا ہو۔ تو عقائد کے اندر توازن ہے، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ ہر چیز میں اعتدال توازن ہے۔ اسی طرح معاشرت کو دیکھ لیجئے کہ معاشرتی زندگی کے اندر بھی توازن و اعتدال، چلنے پھرنے میں توازن و اعتدال ہے، کھانے پینے میں توازن و اعتدال ہے، بات چیت کے اندر، بات چیت کے انداز میں، آواز کے ردھم میں بہت اونچا یا بہت نیچا بولنے سے منع کیا، درمیانی آواز سے بات کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک ایک چیز، ایک ایک سنت کو لے کر اگر بحث کریں تو ایک ایک سنت نبوی عین توازن کا نام ہے، کہ توازن قائم رکھنا ہر چیز کے اندر، دین کے تمام کاموں میں بھی، دنیا کے کاموں کے اندر بھی، یہی سنت نبوی کا اصل خاصہ اور اس کی امتیازی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ وہی چیز اللہ پاک کے ہاں مقبول ہونے والی ہے جو سنت کے مطابق ہوگی اور سنت کی پیروی میں ہوگی، اسی میں وزن پیدا ہوگا، وہی نیکی انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرے گی جو سنت کے مطابق ہوگی، اور سنت سے ہٹی ہوئی چیز انسان کے لیے نہ دنیا میں فائدہ مند نہ آخرت میں۔ اللہ رب العزت اس روایت سے، اس حدیث مبارک سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔